بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز شخصیات، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ بولنے کے آپ نے مجھے مہمان بلایا، میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کی، اور آپ لوگوں کو اور تمام بچیوں کو میں اس دن کی یوم تعلیم کی مبارکباد دینا چاہوں گی۔ صرف تعلیم کا دن منا لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، یہ دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ ہمیں یاد دہانی کرا سکے کہ تعلیم ہے کیا، جس کی تعلیم ہمیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے، یعنی ان کی پیدائش سے لے کر اب تک جو سلسلہ وار چلتا آ رہا ہے کہ تعلیم ہے کیا، کیوں تعلیم ضروری ہے ہمارے لیے۔ جیسا کہ ہماری بچیوں نے بھی کہا ہے کہ ہر پیغمبر جو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ہدایت و توفیق دینے کے لیے، ہمیں کس چیز کی ہدایت دینے کے لیے؟ حق شناسی کی، انصاف کی، رحم و کرم کی، صبر و تحمل کی، آگے بڑھنے کی، صرف روکنے کی نہیں، اپنے آپ کو روک لینے کی تعلیم نہیں ہے یہاں۔ جتنے بھی پیغمبر ہمارے پاس آئے ہیں، اس کے بعد بھی جتنے بھی ہمارے پاس جو بھی صحابہ کرام تھے، اب بھی ہمارے پاس تبلیغی جماعتیں نکلتی ہیں، ان کا تمام کا یہی مقصد ہے کہ ہمیں تعلیم دلوائی جائے۔ کس تعلیم کی؟ تعلیم کا مطلب صرف پڑھنا لکھنا، کتابیں پڑھ لینا، ڈگریاں حاصل کرنا نہیں ہے۔ اپنی شخصیت کی تربیت تعلیم کہلاتی ہے۔ شخصیت سازی جیسے کہا جاتا ہے، جسے ابو کلام آزاد نے بڑے زور دے کر کہا ہے کہ شخصیت سازی بہت ضروری ہے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ از اے مین تھنگ ان لائف۔ ایسا نہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، بھولے بھالے چہرے بنا کر بیٹھ جائیں تاکہ سامنے والے کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے اپنی شخصیت کا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی شخصیت میں تعلیم کا اس طرح زور پیدا کرو کہ اپنی خودداری سامنے جھلک سکے۔ آج کے دور میں یہ بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو ثابت کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم ہیں کیا، ہمارے خیالات کیا ہیں، ہماری سوچ کیا ہے۔ آج کل نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں زہرا ممدانی کا، کون ہے یہ شخصیت، آخر کیوں اسے اتنی اہمیت دی جا رہی ہے؟ ایک اور ایک ٹرینڈ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے کچھ اور ہی زیادہ کہا جا رہا ہے، مگر اس کے بولنے کا انداز جو ہے، ان چیزوں کو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ واقعی وہ اپنے آپ کو کس طرح ثابت کر رہے ہیں۔ وہ اپنے خیالات کو نیو یارک سٹی جیسی سٹی میں جس پہ کوئی بھی نہیں سنتا، وہاں پہ ویسے ماحول میں اپنے آپ کو ثابت کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ خیر ہمارا تو ہندوستان ہے، یہاں تو جاہلوں کی لائن لگی ہوئی ہے بڑے بڑے عہدوں پر۔ ایسے ماحول میں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہمارے پاس بہت ضروری ہے، اور خاص کر یہ کام آپ بچیاں کر سکتی ہیں، کر رہی ہیں، کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ ماں کا گود پہلا مدرسہ ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ سماج کو بدلنے میں عورت جس طرح رول ادا کرتی ہے، شاید میں سمجھتی ہوں کہ مردوں کا رول اتنا نہیں ہوتا۔ شاید اس بات سے آپ لوگ متفق ہیں یا نہیں ہیں، مگر میں تو جہاں تک سوچتی ہوں کہ کیونکہ گھر سے ہی انسان کے اندر وہ تبدیلیاں آتی ہیں، وہ سوچ بنتی ہے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی، جس کے اندر ماں کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو ہوتا ہے اپنے ٹیچرز کا، اساتذہ کا، جو ان کی سماجی سطح کو بدلنے میں، ان کی سوچ کو بدلنے میں، انہیں آگے لے جانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ یہ بات میں باقاعدہ محسوس کرتی آ رہی ہوں کئی سالوں سے، جب سے میں تدریسی اس میں آئی ہوں، کہ اکثر میں جب عائشہ اسکول کے بچیوں یا کالجز کے پہلے تو اسکول تھا، تب سے میں محسوس کر رہی ہوں کہ بچیوں کے کردار کو، ان کی ثابت قدمی کو، واقعی میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں کے منتظمین کا، کہ ماشاءاللہ آپ اپنی بچیوں کو، اپنے طلبہ کو وہ
وہ جو مضبوطی وہ ثابت قدمی دے رہے ہیں، ان کی سوچ میں وہ بدلاؤ پیدا کر رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے ہمارے سماج کے لیے، تاکہ یہیں سے کہیں نہ کہیں تو روشنی تو پھیلنی ہی ہے۔ اسی مدرسے سے کئی بچیاں باہر نکلی ہیں اور آگے بھی جائیں گی، اور یہ نہیں کہ صرف ڈگری حاصل کر لیا پھر اسکولنگ ختم کر لی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، مگر حاصل کرنا ہمارا مقصد اگر بن گیا تو ان مشکلات کا سامنا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ ایک اعلیٰ سے اعلیٰ پوزیشن جب حاصل کرتے ہیں تو اپنی بات رکھنے میں ہمیں بہت زیادہ آسانیاں مل جاتی ہیں۔ وہ پوزیشن حاصل کرو، اپنی لائف کا، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لو۔ جب مقصد بن جاتا ہے ہمیں تو آگے بڑھنے کے لیے ہم 100 راستے تلاش کر لیتے ہیں اس کے لیے۔ کوئی بھی ہمارے مقصد کو حاصل کرنے میں روک نہیں سکتا، یا روک لگانے کی کوشش کی بھی تو ہم ان کی رکاوٹوں سے روکنے والے نہیں بن سکتے، تب تک ہمارے اندر مقصد نہیں ہوتا۔ یہاں ایک تعلیم کا مقصد ہے ہماری خود کی تربیت بھی ہے۔ تعلیم یافتہ کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف لکھنا پڑھنا آنا تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم وہ چیز ہے جو اچھے برے کی تمیز ہمارے اندر پیدا کرتے، سماج کو اپنے نظریے سے سمجھنے کی صلاحیتیں ہمارے اندر پیدا ہو کیا رہا ہے آج سماج میں؟ سماج ہے، روایات ہیں، رسم و رواج ہیں، ہمیں ایسا ہی چلنا ہے، یہ نہیں ہے تعلیم۔ ہمیں تعلیم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سماج میں تبدیلیاں لانا، وہ انقلاب پیدا کرنا جو واقعی میں ہمارا سماج ایک بہتر بن سکے، ایک اچھائی کی راہ پر چل سکے۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے، ان تمام اپنے جو مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر صبر اور تحمل بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ صبر نہیں ہے تو آگے بڑھنا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے، سننے کی صلاحیت پیدا کرو۔ ہمارے پاس آج جو کمی محسوس ہو رہی ہے، انٹرنیٹ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو دور بڑھتا جا رہا ہے ہمارے پاس، بے شک ٹیکنالوجی کو استعمال کیجئے، مگر اس طرح حاوی مت ہونے دیجئے کہ اپنے آپ کو گمسم کر دیں۔ کہیں گم ہوتے جا رہے ہیں ہم یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال اپنے آپ کو بنانے میں استعمال کریں، جس کی وجہ سے ہم دوسروں کو سننے کی صلاحیتیں کھو رہے ہیں۔ کسی بھی مقرر کو، کسی بھی اسکالر کو یا فلاسفر کو ہم سننے کی صلاحیت کھو رہے ہیں۔ جب بھی کوئی اچھی بات یا پھر پروگرام کنڈکٹ کیا جاتا ہے، کوئی بھی مہمان کچھ بولنا چاہ رہے ہیں تو بچوں کا دماغ کہیں کہیں گھومتا جاتا ہے کہ کہیں اٹھا کر فون دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ہم فون کو سننا پسند کرتے ہیں، روبرو ہمارے جو اسکالرس ہیں انہیں سننا پسند نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے ہماری زندگی کا۔ یہ ایک بزرگ شخصیات جو ہمارے پاس ہیں، ان کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے ان کی باتوں میں۔ وہ لوگ ایسی ہی اپنی زندگی نہیں گزارے ہوں گے، کئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ 50 60 سال 70 سال کی عمر میں جو تجربہ ان کا ہوا ہوگا، وہ تجربہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ زندگی کیسی ہوتی ہے، اسے کس طرح گزاری جائے۔ اگر اس کے سننے کے بجائے ہمارا ذہن ادھر ادھر گھمانے لگیں تو ہم حاصل کریں کیا یہاں بیٹھ کر؟ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے سے بیٹھ کر ہم سیکھیں کیا ہیں؟ یہ مسئلہ صرف پروگرامز کا نہیں ہے، کلاس روم کی بھی وہی حالت ہے۔ کلاس روم میں لیکچر چلتا رہتا ہے، ایک ٹیچر ایک کلاس اگر بولتے ہیں تو ان کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے اس کلاس میں۔ مجھے پڑھنا آتا ہے، میں پڑھ لوں گی لیسن۔
یہ اوور کانفیڈنس ہمارے بچوں کے اندر بلڈ ہوتا جا رہا ہے، جس کے بہت برے نتائج نکلیں گے۔ صرف پڑھنا، ایگزام کی حد تک رکھنا ہمیں یہ بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ لیسن نہیں ہوتا، سبق نہیں ہوتا، یہ کلاس نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہمارے اندر تبدیلی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اکثر جب بھی ہم کلاس روم میں تھے، چھوٹے تھے، کالجز میں تھے، اسکولز میں تھے، تو مائک پکڑنا تو دور کی بات، ہمیں اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھی ہمارے قدم ڈگمگائے جاتے تھے۔ جب کوئی مہمان آتے تھے یا موزز جس کی تقریریں سنتے تھیں تو ہم اپنے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ ہم کب پہنچیں گے وہ جگہ پر، وہ مقام پر ہم کب پہنچیں گے، وہ جو لہجہ ان کا تھا وہ انداز میں ہم کب بولیں گے۔ اللہ کا بہت بڑا شکر گزارتی ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ وہ آمین کا وقت تھا، کیا تھا، وہاں سے یہاں تک پہنچانے کا سفر ہمارا جو تھا، اس کے لیے ایک دن ایک سال نہیں ہے، ہماری زندگی کے 30-40 سال لگ گئے جب ہمیں مائک پکڑنے اور بولنے کی کچھ صلاحیتیں ہمارے اندر۔ اسی طرح ابو کلام آزاد جو شخصیت ہے، کئی وزیر ہمارے پاس آئے ہیں جن کے پیدائشی دن کو وہ دن کی اہمیت نہیں ملی جس دن کو مولانا کلام آزاد کی پیدائش کے دن کو یوم تعلیم کا درجہ دیا گیا۔ دنیا کا دار و مدار ہی کس پر ہے؟ دنیا چل کل رہی کس پر ہے؟ تعلیم پر، ٹیکنالوجی پر، سائنس پر، انسانوں کے سوچ اور نظریے کی بدولت دنیا چل رہی ہے۔ اگر یہی نظریہ جو ان کے پاس تھا، مولانا کلام آزاد کے پاس تھا، اس لیے ان کے پیدائش کے دن پر ہمیں یوم تعلیم کا درجہ دیا گیا۔ بچپن سے جو بے ساختہ جو بولتے تھے وہ، اور بے جھجک سلسلہ وار جو ان کی تقریریں چلتی تھیں، صرف 11-12 سال کی عمر میں وہ پورے مجموعے کو خطاب کر سکتے تھے۔ وہ جو ان کے پاس وہ نظریات تب سے بنتے گئے تھے، اسی لیے ان کے جو بھی ان کے ابا کے دوست و احباب تھیں، انہیں پیار سے یا پھر تنقیدی نظر سے انہیں ابو کلام کہا گیا۔ یہ جو نام آیا تھا، ایکچوئل سے ان کا نام کیا ہے؟ محی الدین تھا، مگر انہیں مشہور و معروف کس سے ہوئے؟ وہ ابو کلام آزاد کے مالک، بولنے کے مالک، کنٹرول، بولنے پر کنٹرول تھا ان کو، سلسلہ وار بول سکتے تھے کسی بھی نقطے پر، کسی بھی پوائنٹ پر۔ آزاد ان کا تخلص تھا، یا آزاد تخلص اختیار کرنے میں بھی ان کی جو آزادانہ سوچ تھی، بغاوت کے خلاف لڑنے کی، بغاوت جو کر رہے تھے، انگریزوں کے خلاف جو بغاوت تھی، آزادی اور غلامی کے خلاف جو ان کی آواز اٹھاتے تھے، وہ آزادانہ جو نظریہ تھا ان کا، اس حساب سے انہوں نے اپنا تخلص آزاد اختیار کیا۔ تو بعد میں چل کر ان کی جو بہترین نظریات تھیں، یہی نام سے، ابو کلام آزاد کے نام سے وہ مشہور۔ میں پوری امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ بھی کچھ اپنا ایسے ہی نظریاتی نام اپنا بنائیں۔ میری قوم کی اب پیاری بچیوں سے یہی امید ہے کہ آپ ہماری قوم کا، ہمارے دیش کا نام روشن کریں گی، آگے لے کر جائیں گی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا وجود ہی اسلام سے ہوا تھا۔ جن شخصیات نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو بنایا تھا، وہی قوم آج جہالت کے دلدل میں پھنستی جا رہی ہے۔
ہمارے پاس صرف تعلیم حاصل کرنا ملازمت کی حد تک رہ گیا ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے سر. قدیم زمانے میں ہمارے پاس تعلیم حاصل کرنا کوئی گورنمنٹ جابس نہیں تھے, امپلائمنٹ نہیں تھا اس وقت. کیوں حاصل کر رہے تھے وہ لوگ؟ بڑے بڑے سائنٹسٹ, آرکیٹیکچرس. کوئی انجینئرنگ کالج نہیں تھی, میڈیکل کالج نہیں تھا. بنے کیسے یہ لوگ؟ تو یہ اس دور کی کتابی نالج تھی, اپنے آپ کو حاصل کرنے کا جذبہ, ریسرچ مائنڈ جو تھا ان کا, تحقیقی ذہانت جو رکھتے تھے, ہر چیز کو تحقیقی نظر سے دیکھتے تھے, اس لیے وہ اسکالرس بن سکے. ہمارے پاس آج نظریہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ کوشچن آنسرس پڑھیں, آنسر دے ڈالیں, ایگزام میں پاس ہو گئے, ریزلٹ سرٹیفکیٹ, بس یہ ہماری تعلیم ہوگی. اس سے ذرا ابھر کر اپنے آپ کو دیکھیں تاکہ ایک صحیح تعلیم یافتہ جو سلسلہ ہماری اسلامی جو خدا تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, اقرا بسم ربک الذی سے پڑھنے سیکھنے کا جو جذبہ ہماری پیدائشی حق جو قرار دیا گیا ہے, وہ حق کو سمجھیں اور خود بھی سمجھیں, اپنے بھائی بہنوں کو, اپنی آنے والی نسل کو بھی اس قابل بنائیں. بہت بہت شکریہ سر آپ لوگوں کا مجھے مدعو کیا اس سنہری موقع کا. شکریہ, بہت بہت شکریہ.